نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج ہم مسجد کے آداب کے بارے میں گفتگو سماعت کریں گے. مسجد کے آداب کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کے تعلق سے کیا باتیں شریعت اور اسلام میں بتائی جاتی ہیں، ان کو ہم سماعت کریں گے. سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لامکہ والے رب کا گھر مانا جاتا ہے. اور جب اتنی عظیم ہستی خالق کائنات پاک پروردگار عالم کا یہ گھر مانا جاتا ہے تو ادب بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں آپ حضرات سماعت کریں گے. یہ اللہ خالق کائنات کا گھر کہا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور ایک دوسرا نام بھی دیا ہے جو کہ حدیثوں میں آتا ہے جنت کی کیاری. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو وہاں سے کچھ چر لیا کرو. یعنی جنت کی جگہوں سے اگر تم جایا کرو تو وہاں پر جا کر کے کچھ نہ کچھ عبادت کر لیا کرو. وہ جنت کی کیاریاں، جنت کی جگہ، جنت کے حصے ہے کون؟ وہ ہے مسجد. مسجد جنت کا حصہ ہے، جنت کی کیاریاں کہلائی گئی ہے. آج بھی دنیا حیران اور پریشان ہے کہ جو کہیں پر سکون نہیں ملتا وہ سکون مسجد کے اندر ملتا ہے. تو جنت میں سکون ہی رہے گا، بے سکونی جنت میں نہیں رہتی ہے. تو مسجد اللہ کا گھر ہے اور جنت کی کیاری ہے. یہاں سے ہم نے جتنا چاہے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. سب سے پہلا آداب یہ مسجد میں داخل ہونے کا، مسجد میں آنے کا، کہ نیتوں کا صاف اور پاک ہونا ضروری ہے. عبادت کی نیت سے مسجد میں داخل ہونا چاہیے. عبادت کی نیت سے، نیکی کی نیت سے مسجد میں جانا چاہیے. ٹائم پاس کی نیت نہ ہو، فضول باتوں کی نیت نہ ہو، اور دنیاوی باتوں کی نیت نہ ہو، اور سونے کی نیت نہ ہو. اور بھی جو بھی باتیں ہیں، عبادتوں کو چھوڑ کر کسی بھی بات کی نیت مسجد میں جانے کی نہیں ہونا چاہیے. صرف اور صرف اللہ کی یاد، اللہ کی خوشی اور اللہ کے پیاروں کی دیے گئے درس پر عمل کرنے، جیسے ذکر، وظائف، تسبیحات وغیرہ اور درس وغیرہ کو حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا. ان باتوں کا انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. ان باتوں کی نیت ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف میں رب کی عبادت کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں. تو حضرات محترم، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت کا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو جیسی نیت رہے گی ویسی ہی برکت رہے گی. تو نیت عبادت کی ہو، اس کے بعد مسجد میں داخل ہو تو پاکی کے ساتھ داخل ہونا چاہیے. مسجد میں جا رہے ہیں، پاکی کے ساتھ جانا چاہیے. غسل ہونا چاہیے، طہارت مکمل طور پر حاصل ہونا چاہیے. پھر مزید اس میں یہ ہے کہ وضو بھی ہونا چاہیے. ایک بات یاد رکھیں کہ اکثریت آج یہی کام کرتی ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد وضو کرتی ہے. لوگ مسجد میں آنے کے بعد وضو کرتے ہیں، لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آیا جائے. گھر سے وضو کر کے اگر کوئی مسجد میں آتا ہے، ہر سانس کے بدلے اور ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا ہے. تو یہ بہت بڑا بہتر کام ہے. تو حضرات محترم، گھر سے اگر وضو کر کے آئے، وہیں سے ہمارا ہر لمحہ عبادتوں میں شمار ہوتا ہے.
وہی سے ہر سانس اور ہر قدم عبادتوں میں نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو طہارت ہو، وضو ہو، بعد میں آ کر کے وضو کرنا یہ کوئی گناہ اور کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن عظیم اس میں ہے اور زیادہ ثواب اس میں ہے کہ گھر سے وضو کر کے آئے۔ تو جس کو جیسے زیادہ ثواب کی حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ تو حضرات محترم، وضو ہو اور ساتھ ہی ساتھ لباس انسان کا پاک و صاف ہو۔ یہ نہیں کہ جیسے بھی کام سے اگر ہم اٹھ کر کے آ رہے ہیں میلے کچیلے کپڑے لے کر کے یہاں پر رب کی بارگاہ میں خدا کے گھر میں حاضر ہو گئے، یہ اس طریقے سے نہیں چلتا۔ اسلام سادگی کو پسند کرتا ہے لیکن گندے پن کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، ستھرا رہنا آدھا ایمان ہے۔ تو اگر ہم یہی سے یہ عمل یہ باتیں ظاہر کر دیں گے کہ نہیں خراب کپڑے بھی مسجد میں چلتے ہیں تو ایسا تو ہے ہی نہیں کہیں پر، تو حضرات محترم پھر بات یہ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے کپڑے تو ناپاک نہیں ہے لیکن صاف تو نہیں ہے، پاک ہے لیکن صاف تو نہیں ہے لیکن چل جائے گے، اس طریقے کی بات ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم گندے کپڑے مسجد میں لے کر کے جانا عبادتوں میں خلل ڈال دیتا ہے۔ صاف ستھرا لباس رہے گا، پاک لباس رہے گا، انسان کا موڈ بھی فریش رہے گا۔ تو جسم کی طہارت، وضو اور کپڑے پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مسجد میں جب داخل ہو تو دعا پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کا ترجمہ ہی اگر ہم کھول کر کے دیکھ لیں گے تو بڑی بہتر ہم کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہی دعا پڑھنا کتنا بڑا فائدے والا کام ہے۔ اے اللہ میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ابواب آپ سمجھتے ہیں کہ باب کو کہتے ہیں، دروازے کو کہتے ہیں، تو اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو حضرات محترم جب بندہ مسجد میں یہ کہہ کر کے سیدھا قدم ڈال کر کے داخل ہوتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سیدھا قدم ڈال کر کے یہ کہہ کر کے داخل ہوتا ہے، تو پھر وہ رب سے رحمت کے دروازے کھلنے کا سوال کرتا ہے۔ رب کائنات اپنے بندے کی نیتوں کو جانتا ہے، پھر اس کے اوپر جو رب کائنات رحمت کے دروازے کھول دے گا تو پھر حضرات گرامی پھر جانیے کہ اللہ اس کو کیا کچھ نہیں عطا کرے گا۔ ساری باتیں ماننے کی باتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں کہ پھر بعد میں اللہ کیا یہ دے دے وہ دے دے، اب رحمت کے دروازے رب نے کھول دیا تو پھر رب کے کرم کے کیا کہنے۔ تو بات یہی ہے کہ نیت دعا پڑھ کر کے مسجد میں داخل ہونا چاہیے، ڈائریکٹ ایسے ہی مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے، دعا پڑھ کر کے ہی داخل ہونا چاہیے۔ مسجد میں بیٹھے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، چاہے اپنا ذکر کر رہے ہو یا عبادت کر رہے ہو، مسجد میں بیٹھنا خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، فضول بات کوئی بھی نہ ہو۔ یاد رہے کہ حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ انسان مسجد میں کوئی جائز بات مطلب دین کی بات بھی اگر کوئی کرے، جائز جو کہ کہنے کا حق ہے، یہ بات مسجد میں کہہ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اس بات کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی مسجد میں ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ بات کہی جا رہی ہے، تو ایسا کرنے پر بھی انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو دنیاوی بات کہنے کی بات تو دور ہے، جو دینی بات جائز بات ہے جس کے کہنے کی مسجد کے اندر عبادت ہے، مسجد کے اندر کہنے کی اجازت ہے، وہ بات بھی فضول وقت میں فضول طور پر کہی جائے جبکہ اس کی ضرورت نہ ہو تو بھی انسان کے اعمال ضائع ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو پھر سوچئے دنیاوی باتیں کرنے پر انسان کے اعمال کہاں جاتے ہوں گے، انسان کے اعمال کیسے جاتے ہوں گے۔ حضرات محترم ایک کتاب میں نے یہ پڑھا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے نیکیاں ایسے جل کر کے خاک ہو جاتی ہے جیسے چولہے میں لکڑیاں جل کر کے خاک ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم اور آپ دیکھیں گے کہ قیامت کی نشانیاں بڑی بڑی نشانیاں کون سی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا قریبی دور وہ ہوگا کہ جس میں سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگ مسجد
مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے، مسجد میں فضول کی باتیں ہوگی، مسجد میں ٹھٹے بازیوں کی آوازیں آئے گی، زور زور سے چلانے کی آوازیں آئے گی۔ حضرات محترم یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اگر ہم عبادتیں نہیں کر رہے ہیں یا پھر ہمارا عبادت کرنے کا مقصد نہیں ہے مسجد میں حاضر ہوتے وقت، تو تب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مسجد کا ادب سخت سے سخت طور پر ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ رب کا گھر ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں پر اگر کوئی گناہ کر لے گے تو رب کائنات دیکھ رہا ہے، میں رب کائنات سے اس طرح رب کی بارگاہ میں کوئی بات کو اپنے ذمے پہ لینا نہیں چاہتا جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو۔ کیا مسجد میں اللہ خالق کائنات نہیں دیکھتا ہے؟ مسجد میں اللہ خالق کائنات بندوں پر نظر اللہ خالق کائنات کی ویسے ہی رہتی ہے جیسے باہر رہتی ہے۔ حضرات محترم، ان اللہ علی کل شیء قدیر اور انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دل کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ تو حضرات محترم، کون بندہ عبادت کر رہا ہے، کون مسجد کے ادب کو ضائع کر رہا ہے، ساری خبر اللہ خالق کائنات کے پاس ہے۔ اس بات کا باس اور لحاظ رکھنا چاہیے کہ مسجد میں ٹھٹے بازیاں، اور جس طرح مسجد کے اصل حصے کا جو ادب ہے اسی طرح صحت کا بھی ادب اور خارج مسجد کا بھی ادب ہوا کرتا ہے۔ جو مسجد کے باہر کا حصہ ہوتا ہے یا پھر اوپر کا حصہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے مسجد کے اصل حصے کا جیسے ادب رہے گا ویسے ہی دوسرے حصوں کا بھی مسجد کے ادب رہے گا جہاں پر نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ان باتوں کو ہم نے سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ مسجد میں جب حاضر ہو جائے تو نمازیوں کے آگے سے نہ جائے۔ تو اس میں بہت طرح کی باتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیچھے سے آ کر کے آگے حاضر ہونا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ہم کو نماز جگہ چینج کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ کہاں پر لکھا ہے کہ نماز جگہ چینج کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ زیادہ ثواب نہیں ملتا، ثواب وہی ملتا ہے۔ اور پھر کہا جائے گا کہ نہیں وہ مسجد کا اتنا حصہ یا پھر جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ حصہ ہمارے لیے گواہی دے گا۔ تو کیا جس جگہ پر جتنی نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ اتنی بار گواہی نہیں دے گی؟ ایک ہی بات ہوتی ہے، اگر ہم کو جگہ بدل کر کے اگر نماز پڑھنی ہے تو وہاں پر ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم جہاں سے سائڈ میں ہو رہے ہیں، گزر رہے ہیں یا جگہ چینج کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہمارے پیچھے کوئی تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، تبھی سائڈ پہ ہونا ضروری ہے، تبھی سائڈ میں ہم ہو کر کے یا پھر جگہ چینج کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ ایسے ہی اگر ہم نے کسی کے بھی آگے سے گزر گئے اور پیچھے والا نماز پڑھ رہا ہے تو ہمارا آگے ہو کر کے ہمارا سائڈ چینج کر کے جگہ چینج کر کے نماز پڑھنے کا کوئی مقصد نکلتا ہی نہیں ہے، الٹا ہم زیادہ گناہگار ہو گئے۔ کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ہم جگہ چینج کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی دو رکعت نفل ادھر پڑھے، 2 رکعت فرض ادھر پڑھے اور 2 رکعت سنت ادھر پڑھے، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پیچھے کا اس کو خیال ہی نہیں رہتا کہ کون سا نماز میں ہے کون نماز میں نہیں ہے، فوراً ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ اس میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اس کے سر پر آ جاتا ہے۔ ایک نماز کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا گناہ تو نے اللہ کے بندے سر پر لے لیا کہ جس کی وعید، جس کی عذاب کی خبر اگر تیرے کانوں میں پڑ جائے تو 40 سال تک کے تو اسی جگہ پر کھڑا رہے گا دہشت کے مارے، اور وہیں پر تو کھڑے رہتے مر جائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی وعید ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ کام ہوتا ہے تو فوراً ہم کسی کو نہیں دیکھتے، فوراً ہم کسی کون نماز پڑھ رہا ہے، کون عبادت کر رہا ہے، کون سجدے میں ہے، قاعدے میں ہے، رکوع میں ہے، ہم بس اپنے کام کے لیے فوراً آگے سے گزرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو موٹر چالو کرنا ہے، کسی کو پنکھے چالو کرنا ہے، کسی کو نہ جانے کیا کام کرنا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا، بس ڈائریکٹ آگے سے گھسنا، آگے سے نمازی کے آگے سے جانا وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی عبادت میں ہماری وجہ سے خلل نہ ہو، کسی کی عبادت میں ہماری وجہ سے خلل نہیں آنا چاہیے۔ مسجد میں پھر اور مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد میں گندگی نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں پاکی اور صاف صفائی کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔
یہ تو ابھی بہرحال کارپیٹ وغیرہ اور قالین وغیرہ کا ماحول مسجدوں میں ہو رہا ہے، پہلے چٹائیاں ہوتی تھی تو اس کو لوگ کھرچتے تھے اور ایک ایک تار اس کا چٹائی کا کھرچ کر کے نکالتے تھے. کوئی دانت کوڑنے کے لیے نکالتا تھا، صاف کرنے کے لیے، کوئی نہ جانے ایسے ہی عادتاً طور پر. تو یہ جو کام ہوتا ہے یہ بھی عبادتوں کو مکروہ کرنے والا اور نیکیوں سے محروم رکھ دینے والا کام ہوتا ہے. تو اس بات کا بھی اگر کہیں پر یہ معاملہ ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تیسری بات ایک یہ ہے، کوئی پوری کھاتا ہے مسجد کی دیواروں پر تھوکتا ہے، کوئی ایسے ہی تھوکنے کی عادت ہے مسجد کی دیواروں پر تھوکتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کافر یا یہودی نے مسجد کی دیوار پر تھوک دیا؟ اب وہ کافر ہے تو حضرات محترم اس نے کہاں تھوکا ہوگا؟ اندر آ کر تو نہیں تھوکا ہوگا کیونکہ مسجد میں وہ لوگ جاتے ہی نہیں تھے اور آج بھی نہیں جاتے. باہر سے ہی دیوار پر تھوکا تھا. ایک عورت آئی، عورت نے دیکھا حضور علیہ السلام کا چہرہ غصے سے، جلال سے الگ رنگ بدل چکا ہے. حضور علیہ السلام کے چہرے کی تاثیر بدل چکی ہے. حضور علیہ السلام کے چہرے کو ناگوار انداز میں اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اس بات کو گوارا نہیں کر رہے ہیں. تو وہ عورت گھر پر گئی، عطر لائی، پانی لایا اور اس تھوک کو صاف کیا اور وہاں پر خوشبو وغیرہ لگا دی. یہاں سے اور پھر بعد میں حضور علیہ السلام اس عمل کو دیکھ کر کے خوش ہوئے. یہاں سے پتا چلا مسجد میں گندگی کرنا، مسجد کی دیواروں کو گندا کرنا سراسر طور پر غلط ہے اور یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے. اور پھر جب ہماری عبادت ہو جائے تھوڑا بیٹھے، فوراً بھاگنا نہیں چاہیے سلام پھیر کر یا پھر شارٹ کٹ دعا کر کے. تھوڑا عبادت کرنے کے بعد بیٹھے رہنا چاہیے کیونکہ انسان عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو اس کا بیٹھنا عبادتوں میں شمار ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھ کر کے جگہ پر بیٹھا رہا تو نماز ہو گئی لیکن بیٹھا رہا تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں لکھا جا رہا ہے کہ اس کی نماز ہو گئی اور یہ بیٹھا رہا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ اب بھی عبادت میں بیٹھا ہوا ہے، اب بھی نماز کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے مسجد میں تھوڑی دیر عبادت کرنے کے بعد بیٹھے رہنا چاہیے تاکہ انسان کو زیادہ ثواب ہر سانس کے بدلے، ہر سیکنڈ کے بدلے ملتا رہے. پھر مسجد سے باہر نکلے تو باہر نکلتے وقت الٹا پیر مسجد کے باہر نکال کر کے باہر نکلنا چاہیے اور دعا پڑھنا چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک و برحمتک، کہ اللہ میں تیری رحمت کا، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. میری عبادت تو ہو گئی لیکن تو اپنا فضل عطا فرما دے. تو حضرات محترم یہی بات ہے کہ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ عبادت کے لیے مسجد پہ جمع ہو جاؤ اور میرا فضل تلاش کرنے کے عبادت ہو جائے تو پھر بعد میں باہر نکل کر کے میرا فضل تلاش کرو، تمہارا رب تم کو خوب نوازے گا. اللہ تبارک و تعالی میں نے جو سمجھایا ہے یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں کو ذہن میں رکھنے اور ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.